ایک مرتبہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم 1997 کی بات وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیرس سے جرمن جایا، جہاز کے ذریعے سے جرمن جا رہا تھا۔ میں نے جہاز میں سواری کی، جس جگہ جس میری سیٹ ہے وہاں 3 سیٹ ہوتے ہیں۔ ایک سیٹ میں بیٹھا، ایک سیٹ میں ایک عورت اپنی چھوٹی سی بچی 3 یا 4 سال کی عمر ہوگی اسے لے کر بیٹھی۔ وہ فرماتے ہیں میری عادت ہے سفر و حضر میں جب بھی کہیں بیٹھتا ہوں تو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، اس سے میری نظریں الجھتی نہیں ہیں، ادھر ادھر پڑتی نہیں ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ تو فرماتے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، اسی اثناء میں ایئر ہوسٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ کھانا سرو کرنا ہے، کھانا لگانا ہے۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ میں نے معذرت کر لی، پتہ نہیں پیرس کا کھانا کیسا ہوگا، حلال ہوگا کہ نہیں، مجھے تو اپنی منزل پر جا کر کھانا ہے، یا نہیں تو پھر میں اپنا کھانا خود ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ انہوں نے کھانے سے معذرت کر لی۔ اب اس عورت سے کہا کہ کھانا، اس نے کہا کہ ہاں کھانا کھانا ہے، تو کھانا اس نے سرو کر لیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے سائٹ میں۔ تو جب وہ کھانا کھانے لگی، وہ عورت خود کھانا کھائی، اپنی 3-4 سالہ بچی جو ہے اسے بھی کھانا کھلائی، اور کھانا کھلانے کے بعد فرانسیسی لڑکی ہوگی، کھانا کھلانے کے بعد بچی سے کہتی ہے کہ سے تھینک یو، یعنی تم مجھے تھینک یو کہو، تو بچی کہتی ہے تھینک یو۔ اس طرح پیر صاحب فرماتے ہیں کہ تقریباً وہ پورے کھانا کھانے میں 36 مرتبہ تھینک یو کہا ہوگا، 36 مرتبہ تھینک یو کہا ہوگا، یعنی شکریہ ادا کرنا بچے کو بچپن سے سکھائی۔ جو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو کام مسلمانوں کا تھا اسے غیروں نے اپنا لیا ہے۔ اس نے بچپن سے تھینک یو سکھائی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی گھٹی پر تھینک یو بس جائے گی، گھٹی پر پڑ جائے گی، وہ بڑی ہوگی، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز میں تھینک یو کرے گی، شکریہ ادا کرنا اس نے سکھایا۔ بعض ایسے ہیں اگر بچپن سے بچوں کو شکریہ ادا کرنا سکھائیں گے تو بچہ بڑا ہوگا، باپ کا شکریہ ادا کرے گا، باپ کی قربانیوں کا شکریہ ادا کرے گا، ماں کی محنت کا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر ہم شکریہ ادا کرنا نہیں سکھائیں گے، بچہ بڑا ہوگا، نہ باپ کی شکریہ ادا کرے گا، نہ ماں کا شکریہ ادا کرے گا۔ بعض منحوس تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم سے آراستہ کریں، بچپن سے اس کی تربیت کریں، اس کی ایسی تربیت ہو اللہ کی محبت دل میں ڈالیں، اللہ سے ہونے کے یقین دل میں ڈالیں، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہمیں چاہیے ہم بچوں کو کھانا کھلائیں، بچوں کو کپڑا پہنائیں، بچوں کو نہلائیں، بچوں کو دھلائیں، بچوں کو کوئی چیز دیں، بچوں کو منہ پر لقمہ ڈالیں تو انہیں جزاک اللہ سکھائیں، جزاک اللہ سکھائیں، تاکہ بچہ آگے چل کر وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے والا بنے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت، انہیں صحیح تعلیم دیں، صحیح تعلیم اور تربیت سے آراستہ کریں۔ جب ایسا کر لیں گے تو ایک وقت آئے گا ہمارے بچے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، بچپن میں بچے کی صحیح تربیت نہیں کرتے، بچپن میں بچوں کو فلمی ڈرامے دکھاتے ہیں، فلمی تصاویر دکھاتے ہیں اور وہ فلمی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں وہی طور طریقہ اپنانے لگتے ہیں۔ ہم تو خود اس پر ملوث ہیں ہی، مگر اپنے بچوں کو بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر، طرز انداز پر ڈھال دیتے ہیں۔ ان کے لباس، ان کے اطوار، ان کے طور و طریقے، ان کے بال بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر، چھوٹا بچہ ہے، معصوم سا بچہ، مگر بال کاٹتے یہودیوں کے طریقے پر۔ بچپن سے ہم اس پر اللہ کی لعنت کو برسا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم بچپن سے دور کر رہے ہیں، تو بڑا ہوگا تو اللہ کی رحمت کیسے مجھے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔
ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس دینی تعلیم سے آراستہ کریں. بچے جب حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنے لگے تو اس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، پہلا کلمہ اللہ ہو. اگر اللہ پہلا کلمہ اللہ بولے گا تو اس کے برکات اس پر ظاہر ہوں گے. لیکن نہیں، ہم پہلا کلمہ تو کچھ اور سکھاتے ہیں. بچہ جب بولنے لگے اسے کلمہ سکھائیں، اسے دینی تعلیم سکھائیں. مگر ہمارا عمل، ہمارے افعال اس کے برخلاف ہیں، جس پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جب بچہ بڑا ہوتا ہے ہماری نافرمانی کرتا ہے تو ہم اس پر روتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں افسوس کے. ایک مرتبہ حضرت امیر